بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری سے کتاب التوحید کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو یہ امام بخاری نے جو اس وقت کے مختلف فرقے تھے جہمیہ وغیرہ، ان کے رد میں یہاں پہ احادیث لے کے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات، چونکہ اس وقت مسئلہ توحید اسماء و صفات کا تھا کہ اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کے ذریعے سے جو اللہ کی معرفت ہے اس کا انکار کیا جاتا تھا یا اس کی تعویل کی جاتی تھی۔ تو امام بخاری بار بار جو ہے اصرار کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ اسماء، یہ صفات قرآن میں بھی ہیں اور یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہیں، یہی اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس وحی کے علاوہ اللہ کی معرفت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس ذریعے کو بھی ڈسٹارٹڈ کر دیں گے تو پھر بہت سے مسائل پیدا ہوں گے، پھر اللہ کی معرفت کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں رہ جائے گا۔ تو اس حدیث میں کیا ہے، لا شخص اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ کوئی شخص جو ہے وہ غیرت مند نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے لفظ شخص کا جو ہے وہ اس بات امام بخاری نے وہ ثابت کیا۔ تو ویسے اس روایت کے اندر تو اس کا تذکرہ نہیں ہے شخص کا، یہ اس روایت میں، لیکن امام بخاری کا جیسے ہم نے کہا تھا کہ عادت ہے بعض اوقات ایک روایت میں اس لفظ کا جو ہے وہ اس بات نہیں ہوتا، لیکن اس سے ملتی جلتی دوسری روایت میں، ٹھیک ہے، اس کا اس بات ہمیں ملتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ یہی روایت صحیح مسلم میں جب آئی ہے حضرت سعد بن عبادہ سے، تو حضرت سعد بن عبادہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، لو رأیت رجلا مع امرأتی، کہ اگر میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو میں اس کی گردن مار دوں، مطلب اپنی غیرت کی وجہ سے۔ تو اس پہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں، حضرت سعد سے کہا، اور اللہ جو ہے وہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ تو اللہ کے لیے ایک تو صفت غیرت کا اس بات کیا، ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ اللہ نے غیرت کی وجہ سے فواحش کو حرام قرار دیا، اور ساتھ میں پھر یہ بات آگے جو آتی ہے نا وہ اضافی، وہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ولا شخص اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ کوئی شخص غیرت مند نہیں ہے۔ تو لفظ شخص کا اس بات کیا امام بخاری نے۔ بہرحال یہ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ حدیث ڈسکس کر لی تھی، بس ریکارڈنگ میں نہیں آ سکی تو ہم نے اس کو ذرا جلدی سے گزار دیا۔ پھر صحیح بخاری میں یہ ہے کہ کل ای شیء اکبر الشہادہ قل اللہ، اللہ کے لیے لفظ شے کا اس بات، ٹھیک ہے، کون سی چیز جو ہے وہ با اعتبار گواہی کے زیادہ بڑی ہے، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ، یعنی کس شے کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ تو امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ شے کا اس بات اللہ کے لیے کیا گیا۔ شے اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی وجود ہو۔ فسم اللہ نفسہ شیئا، تو اللہ نے اپنے آپ کو یعنی اپنے نفس کو شے سے مخاطب کیا۔ وسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن شیئا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو شے کہا۔ اللہ کے قرآن اللہ کی صفت ہے، صفت کلام ہے، وہو صفت من صفات اللہ، وہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ وقال کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔ تو دو آیات دے دی شے کے حوالے سے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دے دی، وہ جو روایت بہت معروف روایت ہے، یہاں تو امام بخاری صرف اس کا اختصار لے کے آئے ہیں یہ مسئلہ ثابت کرنے کے لیے، حضرت سہل بن سعد سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا تھا کہ کیا تیرے پاس قرآن میں سے کچھ ہے، من القرآن شیء، ٹھیک ہے، تو قرآن میں سے جو آیات ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شے کہا، وہی عورت کے ساتھ نکاح والا جو مسئلہ تھا۔ قال نام سورۃ کذا و سورۃ کذا، تو اس نے کہا جی ہاں فلاں فلاں سورت جو ہے وہ مجھے یاد ہے، کافی ساری صورتوں کے اس نے لسور سما اس نے نام لیے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ شے کا اطلاق یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھ لیا تھا۔ اچھا نیکسٹ، ہاں یہ والی روایت میرے خیال میں یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، وقان عرش علی الماء، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری اس کو قرآن سے بھی لے کے آ رہے ہیں اور حدیث سے بھی لے کے آ رہے ہیں۔
میں قرآن میں کیا ہے؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، کی کریشن سے پہلے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا رب ہے۔ قال ابو العالیہ، ابو العالیہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، یعنی تابعین میں سے ہیں۔ استوى الی السماء ارتفع، کہ استوى الی السماء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف بلند ہوا، ٹھیک ہے، یعنی آپ یوں بھی کہہ لیں کہ بلندی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بنایا۔ فسواہن، پس اللہ نے ان کو برابر کر دیا، یعنی خلقہن، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ وقال مجاہد، اور مجاہد بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ استوا کا مطلب ہے اعلیٰ، یعنی علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بلند ہوا۔ وقال ابن عباس، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں المجید، مجید سے مراد کیا؟ الکریم، والودود، اور ودود سے مراد کیا؟ الحبیب، یعنی محبوب، ٹھیک ہے، اور مجید سے مراد بزرگی والا۔ یقال حمید مجید، یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حمید ہے، مجید ہے، کأنہ فعیل من ماجد محمود من حمیدہ، ٹھیک ہے، یعنی ماجد سے یہ فعیل کا وزن ہے مجید، اور محمود جو ہے کے معنی میں، حمید کے محمود کے معنی میں حامدہ سے، خیر بار وہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفات کا معاملہ ہے۔ اب جہاں جو حدیث لے کے آئے ہیں حضرت عمران بن حسین سے، وہ یہ کہتے ہیں انی عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اجاہ قوم من بنی تمیم، بنو تمیم کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقال اقبل البشرا یا بنی تمیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے بنو تمیم تمہیں خوشخبری ہو۔ قالوا بشرتنا فأتنا، تو کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں خوشخبریاں دیے جا رہے ہیں، وہ مال شال بھی دیں۔ فدخل ناس من اہل الیمن، پھر کچھ لوگ جو ہے وہ اہل یمن سے آ گئے۔ فقال اقبل البشرا یا اہل الیمن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا کہ اہل یمن تم خوشخبری قبول کرو، مطلب وہی اسلام انہوں نے قبول کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی خوشخبری ہو۔ اذ لم یقبلها بنو تمیم، کہ بنو تمیم نے خوشخبری قبول نہیں کی، ٹھیک، تو وہ مال مانگنے کھڑے ہو گئے، مطلب جیسے انہیں لگا کہ جی اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دولت مند ہو جائیں۔ قالوا قبلنا، تو انہوں نے کہا اللہ کے وسلم ہم قبول کرتے ہیں، مطلب آخرت کی خوشخبری کہ آخرت میں ہمارے لیے اس پہ یہ اجر ہے۔ جئناک لنتفقہ فی الدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آئی اس لیے ہیں تاکہ آپ سے دین کی خوب گہری سوجھ بوجھ حاصل کریں۔ وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ، اور ہم آپ سے سوال کریں اس کائنات کی ابتدا کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہ سارا معاملہ کیسے شروع ہوا۔ عن اول هذا الامر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تھا اور اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ وكان عرشه على الماء، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ ثم خلق السماوات والارض، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ وكتب في الذکر كل شيء، اور اللہ نے کتاب کے اندر یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ ثم اتانی رجل، پھر وہ عمران بن حسین کہتے ہیں، یہ جو راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ پھر میرے پاس آیا، یعنی اللہ کے وسلم کی یہ گفتگو میں سن رہا تھا کہ ایک بندہ میرے پاس آیا، تو وہ کہنے لگا کہ یا عمران ادرک ناقتک فقط ذہبت، تیری اونٹنی بھاگ گئی ہے، اس کو جا کے پکڑ۔ فانطلقت اطلبها، تو وہ کہنے لگے کہ میں اس کے پیچھے چلاؤں۔ فاذا السراب ينقطع، تو ایسے لگتا تھا کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی سراب حائل ہے، مطلب وہ پکڑا ہی نہیں دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ فاذا السراب ينقطع دونها وایم اللہ، اور اللہ کی قسم لوددت، میری یہ خواہش، مطلب اب یہ خواہش مجھے ہوتی ہے، انہا قد ذہبت، کہ وہ غائب ہی ہو گئی ہوتی، یعنی مجھے امید ہی نہ لگتی، میں اس کے پیچھے ہی نہ جاتا۔ ولم اقم، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کھڑا نہ ہوتا، ٹھیک ہے، مطلب وہ باتیں جو ہے وہ میں مستحضر رکھتا، سن لیتا۔ تو چونکہ ان کو انٹرسٹ تھا، ان لوگوں کو دلچسپی تھی اس سوال سے،
ان لوگوں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے اس جواب کو مستحضر بھی رکھنا تھا، باقی لوگوں نے اس طرح سے نہیں رکھا۔ تو یہ بہرحال حدیث تو بہت عام تھی کائنات کی ابتدا کے حوالے سے۔ آج کل کے مطلب پس منظر میں ہم دیکھیں تو بہت بڑا کویسچن ہے، بہت بڑا کویسچن ہے۔ شاید اس وقت کے لوگوں کے لیے اتنا بڑا نہ ہو، لیکن آج کل کے حوالے سے بہت بڑا ہے۔ تو یہاں پہ امام بخاری نے جو استدلال کیا وہ یہی ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے عرش پر بلند ہوا۔ دوسری روایت کیا حضرت ابو ہریرہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال ان یمین اللہ ملا، اللہ کا دایاں ہاتھ کیا ہے، وہ بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جب آپ صفت ید کا معنی قدرت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ جو کہتے ہیں کہ جی میرے دو ہاتھ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دایاں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دونوں ہی دائیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا بھی تذکرہ آتا ہے، جیسے پیچھے روایت گزری قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک انگلی پہ جو ہے وہ زمین اور آسمان کو، اور ایک انگلی پہ زمین کو، ایک پہ آسمانوں کو، اور ایک پہ دوسری چیزوں کو جو ہے وہ قیامت والے دن اٹھا لیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعویل کرنا ممکن نہیں۔ ان یمین اللہ ملا، بے شک اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ کیا ہے، بھرا ہوا ہے، لا یغیزها نفقۃ سحاء اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ کا دن کو بھی خرچ کرنا، رات کو بھی خرچ کرنا، اس میں کوئی کمی پیدا نہیں کرتا۔ ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنہ لم ینقص ما فی یمینہ، کیا تم غور نہیں کرتے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور 7 آسمانوں کو پیدا کیا تو جو اللہ کے دائنے ہاتھ میں ہے وہ کم نہیں ہوا، یعنی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئی۔ وعرشہ علی الماء، اور اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا۔ وبیدہ الاخری الفیض او القبض یرفع ویحفظ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوسرے ہاتھ میں فیض ہے یا مطلب قبض ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، کسی کو بلند کر رہے ہیں اور کسی کو نیچے کر رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ دوسرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے میزان ہے، تو اس معنی میں فیض مطلب دینا اور قبض کا مطلب ہے روکنا، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کسی سے روک رہے ہیں۔ دائیں ہاتھ میں خزانے اور بائیں میں جو ہے وہ میزان ہے، ترازو ہے۔ حضرت زید بن حارثہ سے ہے یشکو، کہ وہ شکایت کرتے ہوئی آئے، ٹھیک ہے، فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہنے لگے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وامسک علیک زوجک، اور اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو۔ یعنی حضرت زینب سے جب ان کا نکاح ہوا تھا تو معاملات جو ہے وہ ان سے سنبھل نہیں رہے تھے، حضرت زید بن حارثہ سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی، وہ ذرا قریش کے خاندان سے تھیں، یہ آزاد کردہ غلام تھے، تو سوشل سٹیٹس برابر نہیں تھا، جس کی وجہ سے نبھ نہیں رہی تھی۔ بہرحال مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمارے دین میں یہ بات تو موجود ہے نا کہ جن چیزوں کا نکاح میں اعتبار کیا جاتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا خاندان، آپ کا حسب نسب، کہ وہ رکاوٹ بن جاتا ہے، بعض اوقات رکاوٹ بن جاتا ہے معاملات کو چلانے میں۔ تو اب وہ حضرت زید آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور طلاق دینا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نکاح کروایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کر رہے تھے۔ قال انس، تو حضرت انس کہتے ہیں لو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتما شیئا لکتم ہذہ، اللہ کے وسلم نے اگر قرآن میں سے کچھ چھپانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت چھپا لیتے ہیں، جس میں یہ ہے نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے جی میں جو چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، اور وہ بات کیا تھی کہ اگر زید نے طلاق دے دی زینب رضی اللہ عنہما کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر لیں گے، یعنی ان کی دل جوئی کے لیے۔
فقان زینب تفخر علی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت زینب جو ہے وہ بقیہ جو ازواج نبی تھی، ازواج مطہرات، ان پہ فخر کیا کرتی تھی اور یہ کہتی تھیں زوجکن اہالی کن، تمہیں تو تمہارے اولیاء نے رسول اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا، ٹھیک ہے. وزوجنی اللہ من فوق سب السماوات، اور اللہ نے میرا نکاح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 آسمانوں کے اوپر سے. لیکن یہاں امام بخاری کیا ثابت کر رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فوق سب السماوات، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، یعنی 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. تو اس کو جہت علو نہیں کہتے، وہ اس کو صفت علو کہتے ہیں. جہت یعنی ڈائریکشن کے معنی میں وہ نہیں کہتے. جہاد تو جہات ستہ ہے نا، جیسے ہم جہات ستہ کہتے ہیں. اب تو وہ خیر پرانی جو فلسفہ تھا اس میں وہ جہات ستہ کہتے تھے، اب تو وہ ہمارے ہاں تو 3 ڈائمینشنز آ گئی ہیں، ایکس وائی زی، ٹھیک ہے. تو اس کو وہ پلس نیگیٹو میں کر لیتے ہیں، اس طرح سے 6 بن جاتی ہیں. بہرحال وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صفت علو کے ساتھ ہے، یعنی اپنے بندوں سے بلند ہے. وان ثابت، اور ثابت سے کیا ہے وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی وتخشى الناس نزلت فی شأن زینب وزید ابن حارثہ، کہ یہ جو آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جی میں چھپاتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے جو ہے وہ خائف بھی تھے. مطلب اس لحاظ سے کہ چونکہ کلچر کے خلاف تھا یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا ہے. تو یہ جو آیات یہ نازل ہوئی ہیں حضرت زینب اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں. تو یہ صفت علو، چونکہ جہمیہ وغیرہ نے اور اس کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے صفت علو کا انکار کیا، ٹھیک ہے. مختلف قسم کے نظریات آ گئے. کچھ لوگوں نے تو یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نازل جی وہی اللہ نے نکاح میں دیا نا، آپ سلم کی زوجیت میں اللہ نے دیا نا. ہاں یہی مراد ہے، تو وہ فیصلہ ہی نکاح شمار ہوا نا، ٹھیک ہے. ہاں یہی مراد. اب اس کے بعد تو کوئی رسمی نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، ظاہری بات ہے. وہ تو بلکہ شک و شبہ پیدا کر دے گی نا وحی کے اوپر، اس کے بعد بھی اگر کوئی رسمی نکاح کرتے ہیں اللہ کے فیصلے کے اوپر شک و شبہ ہو جائے گا نا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یقول نزلت آیت الحجاب فی زینب بنت جحش، کہ حجاب کی جو آیات ہیں وہ حضرت زینب بنت جحش کے بارے میں نازل ہوئیں، یعنی یہ والی جو اس میں آتی ہیں سورہ کیا نام ہے اس کا، احزاب میں. وَآتَمَ عَلَيَّ يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو ہے وہ لوگوں کو روٹی اور گوشت کھلایا، مطلب ولیمے کے طور پہ. وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آیات ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے وہ وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيث ہیں، کہ جب تم کو کھانے کے لیے بلوایا جائے، صحابہ کو کہا گیا تو کھانے کے لیے آ جاؤ، لیکن یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پھر چلے جایا کرو اور باتیں کرنے کے لیے نہ بیٹھ جایا کرو، ٹھیک ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ بات اذیت کا باعث بنتی ہے. اور حضرت زینب جو ہیں وہ فخر کرتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیویوں کے اوپر. وکانت تقول ان اللہ ان کہانی فی السماء، اور یہ کہا کرتی تھی کہ اللہ نے میرا نکاح کیا ہے آسمانوں میں، ٹھیک ہے. فی بمعنی علی بھی آ جاتا ہے، یعنی آسمانوں پر. مطلب یہ نہیں تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، وہ تعبیر یہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، ٹھیک ہے. فی کو علی کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی 7 آسمانوں کے اوپر، پھر اس کے اوپر عرش، پھر عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے. اب اس سے زیادہ پھر بحث نہیں کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہے، کھڑا ہے، سویا ہوا ہے.
وہی بات ہے نا جو امام مالک نے کہا تھا کہ اللہ کا عرش پر ہونا یہ تو معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ الفاظ جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ محتاط نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو پھر یہ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ ہیں، جہاں پہ میں ہوں، ٹھیک ہے، مادہ بھی تو ہے نا۔ تو کچھ لوگ تو پھر اس کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے وجود کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پیچھے سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ نہیں ہے، وہاں پہ نہیں ہے، جہاں پہ میں ہوں، جہاں پہ آپ ہیں، تو کوئی آپ نے اللہ کو محدود کر دیا۔ بہرحال اللہ کے علاوہ حوالے سے محدود لامحدود کی جو باتیں ہیں نا، اللہ کے وجود کے حوالے سے وہ اللہ یعنی قسم کی باتیں ہیں، اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم جس جگہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یہ قرآن کی تعبیر ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، یہ بات ٹھیک۔ معیت جو ہے، صفت معیت، وہ ہر جگہ ہے، صفت علو بھی ثابت ہے، صفت معیت بھی ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، ان اللہ لما قضى الخلق، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر لیا، ٹھیک ہے، کاتب عندہ فوق عرشہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر اپنے پاس یہ بات لکھی، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب سے سبقت لے جائے گی، میری رحمت میرے غضب سے بڑھ جائے گی۔ اس کو اللہ نے عرش کے پاس لکھا، ٹھیک ہے۔ عرش بھی اللہ کی ایک طرح سے کیا ہے، مخلوق ہی ہے، عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا بات آ گئی، کاتبہ عندہ، اپنے پاس اللہ نے لکھا، کہاں، فوق عرشہ۔ تو امام بخاری یہ مختلف تعبیرات اس لیے لا رہے ہیں نا کہ ایک جگہ تو چلیں ہوتی تعویل کر لی جاتی، لیکن مختلف انداز سے جب وہ بات ثابت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ثابت کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ لغت سے ثابت ہو رہا ہے۔ اچھا جی، یہ بھی عرش کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ من آمن باللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آیا، نماز قائم کی، وصام رمضان، رمضان کے روزے رکھے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ کے اوپر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے۔ حاجر فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ، بھلے اس نے ہجرت کی ہو اللہ کے راستے میں، یا اس زمین میں بیٹھا رہا ہو، التی ولد فیہا، جس میں وہ پیدا ہوا، ہجرت کی یا نہ کی دین کے لیے، اگر اس نے جو ہے وہ مطلب ایمان قبول کیا، نماز پڑھی اور رمضان کے روزے رکھے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لازماً جنت میں داخل کریں گے۔ قالوا یا رسول اللہ، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا ننبئ الناس، کیا ہم لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دیں، مطلب یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان فی الجنت 100 درجہ، مطلب وہ تو بتاؤ ہی بتاؤ، یہ بھی ساتھ بتا دو کہ جنت میں 100 درجات ہیں۔ اعد اللہ للمجاہدین فی سبیلہ، وہ 100 درجات اللہ نے مجاہدین کے لیے بنائے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل درجتین ما بینہما کما بین السماء والارض، 2 درجات کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ زمین اور آسمانوں کے درمیان۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، پس جب تم سوال کرو اللہ سے، فَاسْأَلُوهُ الفردوس، تو اللہ سے سوال کرو جنت الفردوس کا، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، کیونکہ یہ جنت کا سب سے بہترین حصہ ہے، ٹھیک ہے، یا سب سے اعلیٰ حصہ بھی کہا گیا، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وہ مطلب اعلیٰ حصہ بھی ہے اور بہترین بھی ہے، اوسط بہترین اور اعلیٰ سب سے بلند۔ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اور جنت الفردوس کے اوپر جو ہے وہ رحمان کا عرش ہے،
ومنہ تفجر انہار الجنہ، اور اسی سے جو ہیں جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، جنت کی تمام نہریں۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات آ گئی کہ جنت الفردوس کے اوپر جو ہے وہ رحمان کا عرش ہے، اور جنت الفردوس جو ہے وہ 100 درجات میں سب سے بلند ہے، اور ہر درجہ دوسرے درجے سے زمین اور آسمان کے برابر دونوں میں فاصلہ ہے، یعنی باعتبار بلندی کے۔ تو یہ وہی بات ہوگی کہ صفت علو کو ثابت کیا جا رہا ہے، کہ یہ تعبیر جیسے بعض لوگوں نے اختیار کر لی تھی کہ اللہ تعالیٰ زمین میں ہے، تو اس کا انکار کیا گیا کہ یہ کہنا کہ اللہ زمین میں ہے یا اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، یہ ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں سارے جائیں گے، لیکن جو مجاہدین ہیں وہ اوپر والی جنت میں جائیں گے۔ ہاں، وہ اوپر والی جنتوں میں جائیں گے، ایسا ہی ہے۔ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، اس سے مراد قتال ہی ہے۔ حضرت ابو ذر سے ہے، قال دخلت المسجد و رسول صلی اللہ علیہ وسلم جالس، کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے تھے۔ فلما غربت الشمس، جب سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا ابا ذر هل تدری این تذهب هذه، اے ابو ذر کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ قال قلت اللہ ورسولہ عالم، تو میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنها تذهب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جاتا ہے، تستأذن فی السجود، اور یہ اللہ سے سجدے کی اجازت طلب کرتا ہے، فیؤذن لها، تو اسے اجازت دی جاتی ہے، وکأنها قد قیل لها ارجعی، گویا کہ اسے یہ کہا جا چکا کہ واپس لوٹ جاؤ، من حیث جئت، جہاں سے تم آئے ہو، فتطلع من مغربها، تو وہ پھر مغرب سے وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا، گویا کہ اسے یہ بات کہی جا چکی، مطلب وہ وقت آ گیا ہے، آپ یوں سمجھ لو کہ جب سورج کو یہ بات کہی جا چکی، کیا ارجعی من حیث جئت، جہاں سے تو آیا ہے وہاں سے کیا ہے لوٹ جا، فَتَطْلُعُ مِن مَغْرِبِهَا، تو وہ مغرب سے طلوع ہوگا، مطلب قیامت کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ یوں سمجھ لو کہ جیسے ویسے تو سورج روزانہ اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اجازت طلب کرتا ہے سجدے میں پڑھنے کی، اور دوسرا جو ہے وہ طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ تو یوں سمجھو کہ جیسے سورج کو یہ بات کہی جا چکی، اگرچہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں کہیں گے، جب اللہ نے قیامت قائم کرنی ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ سورج کو یہ کہیں گے کہ نہیں، آج تیرا سجدہ قبول نہیں ہے، اور آج تجھے اجازت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، مشرق سے طلوع ہونے کی، بلکہ جہاں سے تو آیا، اب آیا کہاں سے ہے؟ مغرب سے، وہیں سے جا کے تو طلوع ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ بات ہے، مطلب آخرت سے ڈرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخرت سے ڈرایا کہ یہ سمجھو کہ جیسے قیامت کی یہ نشانی جو ہے نا وہ پوری ہوئی کی ہوئی، تو آخرت کی تیاری کرو۔ ثم قرأ ذلك مستقر اللہ فی قراءت عبداللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ شمس و تجری، وہ جو قرآن میں آتا ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنے مستقر کی طرح کیا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، اور سورج کا مستقر کیا ہے؟ مستقر مطلب ظرف مکان بھی ہے نا، اور ظرف زمان بھی ہے، تو یہاں مراد ظرف زمان ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے ٹھہرنے کا وقت۔ تو ایک وقت آئے گا کہ جب سورج نے ٹھہر جانا ہے، اور وہ وقت قیامت کا وقت ہے۔ تو سورج جو ہے وہ اپنے اس وقت کی طرف سفر طے کر رہا ہے، یعنی قیامت کی طرف، کہ جب کہ یہ سارا نظام جو ہے وہ دھرم برہم ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے نا، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، اور سورج جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف۔ عام طور پہ لوگوں نے اس کو جو ہے نا اس کے معنی میں لے لیا، ظرف مکان کے معنی میں، کہ جیسے کوئی جگہ ہے جس کی طرف سورج جا رہا ہے، لیکن حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں، جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ وقت ہے، یہ ظرف مکان نہیں، ظرف زمان ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قیامت کی نشانی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں نا، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا،
ایسا سمجھو کہ جیسے سورج کو یہ بات کہی جا چکی. کیا بات؟ ارجعی من حیث جئت، جہاں سے تو آیا ہے وہاں تو واپس لوٹ جا. فتطلع من مغربها، تو وہ مغرب سے طلوع ہوگا. تو اب جب مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ ظرف زمان ہے، قیامت کی نشانی. تو بیسیکلی یہاں اس حدیث کے اندر کائنات کے جو اسرار و رموز ہیں وہ بیان نہیں ہو رہے، بلکہ اس حدیث میں قیامت سے جو ہے وہ ڈرایا جا رہا ہے، قیامت سے ڈرایا جا رہا ہے. اور ہم نے کہا تھا تحت العرش سے مراد یہی ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے. یہی وکان عرش علی الماء، صفت عرش جو ہے نا اس کا اس بات ہے نا. اب یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے وہ عرش کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری میں بعض دوسری روایات ہیں جہاں پہ یہ بات ہے، یہ والی، کہ جب وہ جاتا ہے اور سجدے کی اجازت مانگتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سجدہ جو ہے وہ تخت کے نیچے جا کے کرتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے. تحت العرش کے الفاظ ہیں. تو اس سے جو ہے وہ امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، مطلب تحت العرش اس کے الفاظ ہیں نا کہ سورج عرش کے نیچے ہے. تو عرش کے لیے جو ہے وہ صفت علو ثابت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے تو اللہ کے لیے صفت علو ثابت ہو. حضرت عبد الرحمن بن خالد و ابن شہاب سے و ابن سباق سے کہ حضرت زید بن ثابت نے ان سے یہ حدیث بیان کی، ارسل الیہ ابو بکر، حضرت ابو بکر نے میری طرف پیغام بھجوایا. یہ جو تدوین اول ہوئی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو حضرت زید بن ثابت جو ہے اس کے انچارج تھے. تو صحیح بخاری میں مختلف مقامات پہ یہ روایت تفصیل سے آئی ہے کہ کیسے انہوں نے قرآن کو جمع کیا، جو پہلی کمپائلیشن ہوئی تھی. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں فتتبعت القرآن، کہ میں نے قرآن کا اتباع کیا، مطلب میں نے قرآن کو تلاش کیا. حتیٰ وجدت آخر سورۃ توبہ ما ابی خزیمہ الانصاری، یہاں تک کہ سورۃ توبہ کی جو آخری آیات ہیں میں نے ابو خزیمہ انصاری کے پاس پائیں. لم اجدہ ما احد غیری، اور ان کے علاوہ وہ کسی کے پاس نہیں تھی. اور وہ آیات کون سی ہیں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم حتی خاتمہ براء، اور سورہ براء کے آخر تک. ہاں حافظے میں تو سب کے پاس، لکھی ہوئی نہیں تھی کسی کے پاس. ہاں یہ آیات جو ہے وہ صرف ابو خزیمہ انصاری کے پاس تھی. تو انہوں نے پھر اس کو قرآن میں شامل کیا. تو یہاں امام بخاری نے بظاہر یہ لگتا ہے کہ دو چیزیں ثابت کی. ایک تو اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو آیات ہیں سورہ براء کی آخر والی، تو ان میں کیا ہے؟ اللہ کے عرش کا تذکرہ ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ٹھیک ہے، تو اللہ کے لیے عرش کا اس بات ہے. ایک تو یہ ثابت کیا. دوسرا بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہاں یہ بھی ثابت کیا ہے، مطلب یہ عرش تو بہت ساری جگہوں پہ ثابت ہو رہا تھا نا، قرآن کی آیات بھی وہ پہلے نقل کر چکے تھے، تو یہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو شاید یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو بات آئی ہے نا کہ ابو خزیمہ انصاری کے پاس وہ قرآن کی آیات تھی، تو امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا، کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ اخبار احاد سے ثابت نہیں ہوتی. یعنی جو حدیثیں آپ لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اخبار احاد کی نوعیت سے ہیں، تو ان سے اللہ کی جو ہے وہ صفات کیسے ثابت ہو سکتی ہیں؟ تو اب قرآن میں شامل کرنے کا، یعنی لکھنے کا جو کرائیٹیریا مقرر کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ کم از کم 2 لوگ ہوں جن کے پاس لکھا ہوا ملے. لیکن یہ آیات جو ہے وہ ایک صحابی کے پاس ملی، تو ان کو بھی جو ہے وہ قبول کر لیا گیا. اصل میں
اخبار احاد میں بھی یہی ہوتا ہے کہ زبانی طور پہ تو جم غفیر ہی نقل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زبانی طور پہ تو جم غفیر ہی نقل کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ لکھت پڑھت میں نہیں آئی نا، اب ایسا نہیں ہے کہ اخبار احاد اتنی نقل ہوئی ہے جتنی لکھت پڑھت میں آئی ہے، جیسے قرآن ہے نا، اب قرآن ظاہری بات ہے یہاں پہ کیس یہی تھا کہ مطلب نقل کرنے والے بہت سارے تھے، ٹھیک، اسی طرح آپ وسلم سے لوگ احادیث سنتے تھے تو گھر میں جا کے اپنی ازواج کو یا اپنی اولاد کو سناتے تھے احادیث، سوسائٹی میں ظاہری بات ہے ہم خطبہ جمعہ سن کے آتے ہیں تو اپنے گھر میں ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو سنتے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں ڈسکس کرتے ہیں، فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، تو یہ ڈسکشن میں تو بہت زیادہ تھی، احادیث بھی تھی، لیکن جب وہ کمپائلیشن ہوئی ہے، تدوین میں آئی ہیں تو وہ بہت کم ہو گئی۔ اب یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ امام بخاری نے 6 لاکھ میں سے مطلب یہ احادیث منتخب کی ہیں جو اس میں بخاری میں لے کے آئے ہیں، تو وہ 6 لاکھ متون تو نہیں تھے نا، وہ سندیں تھیں، وہ لوگ تھے جو ان کو بیان کر رہے تھے ان متون کو، یعنی کثرت اسناد، زبانی کلامی تو حدیثیں بھی بہت تھیں، تو اب اس کو کوئی کنسیڈر نہیں کرتا نا پھر، کیونکہ وہ کمپائلیشن میں نہیں آئی نا، یہ کنسیڈر اسی کو کرتے ہیں کہ جی جو کمپائلیشن میں آ گئی ہے۔ جو کمپائلیشن میں جب آئی ہیں اس وقت تو کرائٹیریا تو وربل ہی تھا، مطلب جیسے امام بخاری اگر روایتیں لکھ رہے ہیں ان کے پاس تو ساری ہی وربل ہی آ رہی ہے، انہوں نے اس کو کمپائل کر دیا، مطلب وہ جب کسی خبر روایت کو لکھ رہے ہیں تو وہ تو اس کو یعنی لوگوں کے سننے سے ہی لے رہے ہیں، مطلب خبر روایت اصلا پیچھے تو زبانی روایت سے آتی ہے۔ نہیں ایسا نہیں تھا، لکھت پڑھت جو ہے نا وہ ہر دور میں رہی ہے، ہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ شروع میں کم تھی، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا نا رضی اللہ عنہ کہ میں لکھتا نہیں تھا، وہ لکھ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، آپ وسلم کے خطوط کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر صحیح بخاری کی روایت میں ہے جب آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو ایک صاحب جن کا نام ابو شاہ تھا، یمنی تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ باتیں مجھے لکھوا دیں، میں بھول جاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ دو، تو لکھت پڑھت تھی، اور باقاعدہ سرکاری سطح پہ جو لکھت پڑھت ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور ان کا زمانہ بھی 99 مطلب پہلی صدی ہجری میں، انہوں نے ابن شہاب زہری کو باقاعدہ اسٹیٹ لیول پہ ریاستی سطح پہ یہ کام دیا تھا تدوین حدیث کا۔ پھر اس سے پہلے صحابہ کے جو شاگرد تھے جیسے حمام بن منبع، ان کا نسخہ تو ابھی ہمارے سامنے بھی آ گیا ہے، تھی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تھی، ہاں یوں کہہ لیں کہ جی سرکاری سطح پہ قرآن پہلے مدون ہو گیا حضرت عثمان کے زمانے میں، ٹھیک ہے، اور حدیثیں کوئی جا کے اس سے کوئی 50-60 سال بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جا کے سرکاری سطح پہ مدون ہو، اس سے پہلے جو ہے وہ زبانی کلامی چل رہا تھا۔ یہ جو کچھ حدیثیں معلوم ہوتی ہیں جیسے وہ یہ حدیث کے علم پر نہیں یہ نہیں ہم نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حدیثیں معدوم ہو گئیں۔ آئیے بات سمجھیں کہ جیسے اب کوئی استاذ ہوتا ہے کلاس میں پڑھاتا ہے، اب ایک استاذ ہے، جیسے میں یونیورسٹی میں مثال کے طور پہ پڑھا رہا ہوں، اب میں نے 10 سال ایک یونیورسٹی میں پڑھایا تو ہزاروں اسٹوڈنٹس نے مجھ سے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن سب تو میرے علم کو آگے منتقل نہیں نہ کر رہے، اپنے اپنے کام کاج میں جا کے لگ گئے، کو کہاں، ان میں سے کوئی 2-4 جو ہے وہ آگے جا کے استاذ لگ گئے اسی سبجیکٹ میں جو میں نے ان کو پڑھایا تھا، تو اب جہاں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے استاد یہ کہتے تھے، تو اب میرا علم تو 2-4 لوگوں سے آگے جا رہا ہے، حالانکہ میرے علم سے استفادہ کرنے والے کتنے لوگ تھے، ہزاروں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پہ اپنے محدود حلقوں میں بیان بھی کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، کہیں کہ ہمارے استاد نے یہ کہا تھا، تو یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ وہ جو انفارمل جو ہے نا، انفارمل جو حدیث کی جو ٹرانسفر ہوئی، جو مطلب سوسائٹی میں اس کا پھیلاؤ ہوا، وہ بہت زیادہ تھا،
متون زیادہ نہیں تھے، ٹیکسٹ زیادہ نہیں تھے، باتیں زیادہ نہیں تھیں، زیادہ لوگ بیان کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے پھر بعد میں تعلیم و تعلم کو، درس و تدریس کو، بحث و تحقیق کو اپنا پیشہ پروفیشن نہیں بنایا نا، تو اس لیے وہ معروف نہیں ہو پائے، یہ بات ہے۔ یعنی روایت کی جیسے جو سند پوری لی جاتی ہے حدیث کی کتابوں میں، اس میں پھر پوری سی لی جاتی ہے جو بعد میں تعلیم و تعلم میں متعلق ہے، ظاہری بات ہے، جو یعنی اس کو ویسے بیان کر رہے ہیں کہیں سے سنی اور وہ بیان ان سے نہیں لی جاتی۔ دیکھیں نا جو سارا اصول حدیث میں کرائٹیریا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو یہاں تک بھی چلے جاتے ہیں نا کہ جی اب یہ حدیث غریب ہے، یعنی راوی ثقہ بھی ہے تو کیوں ٹائٹل کیا اس کو، ٹھیک ہے، اور یہ باتیں کیوں لے کے آئے کہ اس نے فلاں سے صرف ایک ہی روایت سنی ہے، وہ یہ باتیں ساری کرتے ہیں۔ اچھا جی، لیکن یہ بات یہی ہے کہ وہ جو منکرین حدیث ہیں نا، جو حدیث کو نہیں مانتے، وہ یہی اعتراض کرتے ہیں جی لاکھوں حدیثیں، تو وہ کیلکولیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا کہ جی اتنے وقت میں اللہ کے وسلم نے اتنی باتیں کیسے کر لیں، حالانکہ وہ باتیں زیادہ نہیں ہیں۔ حدیث بیسیکلی جو ہے وہ محدثین کے نزدیک بنتی ہے کثرت اسناد سے، کثرت متن سے نہیں، یعنی ایک متن کو اگر 100 لوگ نقل کریں گے تو وہ اس کو 100 حدیثیں کہیں گے، متن ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، تو وہ کثرت اسناد سے ان کے یہاں حدیث بنتی ہے۔ تو امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں جو یاد تھیں، یہ کثرت اسناد ہے، کثرت متون نہیں ہے۔ متن زیادہ نہیں ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی 20,000 کے قریب ہو جائیں گے، زیادہ مبالغہ بھی کر لیں تو۔ اب انسائکلوپیڈیاز تیار ہو رہے ہیں، جو موطا امام مالک اس میں اس کو کیوں نہیں اتھینٹک سمجھا جاتا؟ امام بخاری کی کتاب کو کیوں سمجھا جاتا ہے حالانکہ وہ پہلے لکھی گئی؟ موطا امام مالک تاریخی اعتبار سے پہلے ہے، اور بعض اہل علم نے اس کو سیاہ ستہ میں شامل بھی کیا، جیسے شاہ اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے یا اور اہل علم نے، وہ سنن ابن ماجہ کی جگہ اس کو رکھتے ہیں، موطا امام مالک کو رکھتے ہیں، لیکن بعض لوگ سنن ابن ماجہ کو رکھتے ہیں۔ اصل میں موطا امام مالک کو سیاہ ستہ سے نکالنے کی وجہ یہ بنی تھی کہ اس میں فقہ مالکی کا بھی تذکرہ ہے اور کثرت سے ہے، یعنی وہ بیسیکلی محض حدیث کی کتاب نہیں ہے، وہ حدیث پلس فقہ کی کتاب ہے کہ امام مالک جو ہیں اپنی اور اپنے جو ہے وہ اہل مدینہ کی آراء اور معاصر علماء کی آراء، ان کا بھی تذکرہ کثرت سے کرتے ہیں۔ تو وہ سیاہ ستہ میں جو شامل ہیں ان میں بھی اگرچہ بعض اوقات آراء آ جاتی ہیں، لیکن وہ زیادہ نہیں ہے، بیسیکلی اپنی غالب صحت میں وہ جو ہے وہ احادیث کی کتابیں ہیں۔ ہاں وہاں مسند احمد میں بھی جو ہے نا 30,000 کے قریب تقریباً روایتیں ہیں، 30,000 ہوں، لیکن وہ بھی کثرت اسناد ہے نا، کثرت اسناد ہے، متون نہیں ہے زیادہ۔ ہاں مسند احمد ہی ہے، مطلب قدیم مجموعوں میں بڑا مجموعہ وہی ہے۔ اب تو خیر موسوعات تیار ہو رہے ہیں نا، انسائکلوپیڈیاز تیار ہو رہے ہیں، بلکہ کچھ تیار ہو بھی چکے ہیں۔ حضرت ابو عالیہ سے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول عند القرب لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشانی کے وقت، یعنی شدید پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، العلیم الحلیم، جو جاننے والا اور بردبار ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش العظیم، جو عظیم عرش کا رب ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم، جو آسمانوں کا رب، زمین کا رب اور عرش کریم کا رب۔ تو عرش کے لیے 2 صفات آئی ہیں، وہ عظیم بھی ہے اور کریم بھی ہے۔
تو بزرگی والا عرش ہے، ٹھیک ہے، مقام اور مرتبہ، کریم سے مراد، اور عظیم سے مراد مطلب بڑا اپنی جسامت کے اعتبار سے۔ حضرت ابو سعید خدری سے ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال الناس یسعقون یوم القیامہ، قیامت والے دن لوگ جو ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ فاذا انا بموسیٰ، پس اچانک جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا، آخذ بقائمۃ من قوائم العرش، کہ انہوں نے عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی عرش کے پائے بھی ہیں۔ تو اب امام بخاری یہی کہتے ہیں نا، مطلب اس سے ملتی جلتی روایات بھی لا کے، کہ جب آپ معنی اس کا قدرت کر دیتے ہیں یا اسی طرح عرش کا معنی کچھ اور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اقتدار مراد لے لیتے ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عرش کے پائے بھی جو ہے اس کا بھی اس بات کر رہے ہیں، اور اس پائے کو بھی جو ہے وہ پکڑا ہوگا حضرت موسیٰ نے۔ تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ حسی ہیں، یعنی ان میں آپ کو مجاز جاری نہیں کرنا چاہیے، مجاز استعاری کی طرف، میٹافر کی طرف نہیں جانا چاہیے ان الفاظ میں، ان کو ایز اٹ از جو ان کے میننگ ہیں لغت میں وہ جاری کرنے چاہیے۔ وہ قرآن میں بھی ایک جگہ آتا ہے نا کہ قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ وہ تعلیم تو ویسے استوا عرش میں تو مطلب تعلیم استوا عرش میں شاید قدرت کی ایسا ہی عرش سے مراد بھی نا بعض اوقات یہ لے لیا جاتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ اقتدار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن بُعِثَ، کہ میں پہلا ہوں گا جس کو قیامت والے دن جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، یعنی وہی بے ہوشی کے بعد والی بات۔ فَإِذَا مُوسَىٰ آخِذٌ بِالْعَرْشِ، تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرش کو پکڑا ہوگا، وہی عرش کے پائے کو پکڑا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمہارے درمیان چکر لگاتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، رات والے رات کو آ جاتے ہیں، صبح کو چلے جاتے ہیں، اور پھر دن والے جو ہے وہ صبح کو آتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، اور دونوں کا جو اجتماع ہوتا ہے وہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں ہوتا ہے، یعنی فجر کے وقت آ رہے ہیں دن والے اور رات والے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور عصر کے وقت میں جو ہے وہ دن والے جا رہے ہیں اور رات والے فرشتے آ رہے ہیں۔ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، تو جن فرشتوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری پھر وہ آسمانوں پہ چڑھتے ہیں، فَيَسْأَلُهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں ان فرشتوں سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ فَيَقُول، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، یا اللہ ہم نے ان کو چھوڑا ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور جب ہم ان کے پاس آئے تھے تب بھی وہ حالت نماز میں تھے، فجر میں بھی۔ اور اس سے فجر اور عصر کی اہمیت جو ہے نا خاص طور پہ اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر فرشتوں کی ایک طرح سے گواہی لگ جاتی ہے اللہ کے ہاں۔ تو یہاں امام بخاری اب نیا باب جو شروع کر رہے ہیں وہ کیا ہے، تارج الملائکۃ والروح الیہ، کہ فرشتے اور روح الامین اللہ کی طرف کیا ہے، چڑھتے ہیں۔ تو یہ اوپر کی طرف ہے نا، عروج اوپر کی طرف ہوتا ہے، نیچے نہیں ہوتا یا دائیں بائیں نہیں ہوتا۔
تو اللہ کے لیے وہی بات کہ صفت علو جو ہے وہ ثابت ہے، یعنی جب فرشتے اوپر جا رہے ہیں پھر اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، یہ دونوں تعبیرات ہمیں قرآن میں ملتی ہیں، تو گویا اللہ کے لیے صفت علو جو ہے وہ ثابت کی گئی، ورنہ یہ الفاظ استعمال نہ کیے جاتے ہیں، ورنہ تو یہی کہا جاتا کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کے پاس ہیں اور اللہ جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرہ، جس نے صدقہ کیا کھجور کے برابر، بہت تھوڑا سا صدقہ، سب لوگ ہی کر سکتے ہیں کھجور کا صدقہ، تو من کسب طیب، ہاں حلال ہو، حلال کمائی سے کھجور کا صدقہ ہو، ولا یصعد الی اللہ الا الطیب، اور یہ ذہن میں رکھو اللہ کی طرف وہی عمل چڑھتا ہے جو طیب ہو، پاکیزہ عمل، پاک، ٹھیک ہے، تو وہی اللہ کی طرف چڑھتا ہے، جو فاسد ہے وہ اللہ کی طرف نہیں چڑھتا، وہ دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، بھلے وہ اپنے ظاہر میں وہ نیک عملی ہو لیکن وہ اللہ کی طرف نہیں چڑھتا، جب اللہ کی طرف نہیں چڑھتا تو ظاہری بات ہے وہ کسی کھاتے میں بھی نہیں آتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينٍ، مطلب یہ کہا گیا کہ بھئی حرام کا جو صدقہ ہے نا، اب یہ نہیں رشوت لے کے جو ہے وہ سود کی کمائی سے بندہ صدقات کرتا رہے، یہ نہیں، حلال کمائی سے صدقہ کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اور جو صدقہ تم کرتے ہو نا یہ آسمانوں تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، یوں آپ کہہ لیں کہ اس کی جو مثل ہوتی ہے وہ آسمانوں تک پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، اپنے دائنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، یعنی جیسے کوئی تحفہ قبول کیا جاتا ہے۔ ثم یربیہا، پھر اللہ تعالیٰ اس صدقے کی پرورش کرتا ہے، لصاحبی، اس بندے کے لیے کہ جس نے وہ صدقہ کیا، کما یربی احدکم فلوا، جیسا تم میں سے کوئی ایک اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، یعنی گھوڑے کے بچے کی یا کسی اور جانور کے بچے کی، یعنی اس کو پال پوس کے جیسے تم میں سے کوئی شخص بڑا کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بھی بڑا کرتے رہتے ہیں، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے وہ صدقہ جو ہے۔ ورواہ ورقہ عن عبداللہ ابن دینار عن سعید ابن یسار عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یصعد الی اللہ الا الطیب، وہی الفاظ ہیں تقریباً، ایک دوسری سند سے بھی ہیں، خیر اصل میں الفاظ یہی ہیں کہ اللہ کی طرف طیب عمل ہی چڑھتا ہے، تو عروج کا لفظ بھی آ گیا اور صعود کا لفظ بھی آ گیا، ٹھیک ہے، دونوں اوپر جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ بعض روایتوں میں یہی ملتا ہے کہ کسی غیر مسلم نے اگر صدقہ کیا ہے تو اللہ دنیا میں ہی اسے اس کا اجر دے دیتا ہے، مال و دولت کی صورت میں، یا کوئی تکلیف اور آزمائش اٹھا کے، یعنی ختم کر کے کوئی تکلیف، اس کی آزمائش ختم کر دی، یا اس کو کوئی فیم دے دیا، دنیا میں شہرت دے دی، ٹھیک ہے، تو دنیا میں ہی اسے اس صدقے کے بدلے میں نان مسلم کو کوئی نعمت مل جاتی ہے، یعنی اسے اس کا ریوارڈ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں اس کا اجر نہیں ہے، بعض روایتوں میں یہ ہے، لیکن اسے اجر ملتا ہے، اجر ملتا ہے، تو صدقہ ضائع نہیں ہوتا اگر غیر مسلم بھی کرے تو۔ حضرت ابو العالیہ سے ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو بہن عند القرب، کہ شدید پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الکریم، یہ روایت میرے خیال میں پہلے بھی گزر چکی، مطلب ملتی جلتی روایت ہے، تو وہی اللہ کے لیے عرش عظیم کا اس بات ہے اور عرش کریم کا، ٹھیک ہے، عظیم جو ہے وہ اپنی جسامت میں، سائز میں، اور کریم جو ہے وہ اپنے مقام میں، مرتبے میں جو بلند ہے وہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے قال بعث الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بزحیبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ذهب سے، مطلب کچھ سونا بھیجا گیا،
ٹھیک ہے. فقاسمها بین اربع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 لوگوں میں تقسیم کیا. اب ایک اور سند امام بخاری لے آئے ہیں، حضرت ابو سعید خدری سے ہے. اس میں کیا ہے کہ بعث علی وهو بالیمن الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بزہیبۃ فی تربتها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہیں بھیجا یمن میں کسی مہم پہ، تو وہاں مال غنیمت میں کچھ سونا وغیرہ ہاتھ آیا. تو حضرت علی نے کیا کیا کہ وہ یمن میں تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سونا بھیجا جو مٹی میں تھا، مطلب خالص نہیں تھا، مٹی کے ساتھ ملا ہوا سونا تھا. فقاسمها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کر دیا، مطلب وہ 4 لوگوں کے نام آ گئے. اقرا بن حابس حنظلی، پھر بنو مجاشے کے ایک صاحب تھے، اور عیینہ بن بدر الفزاری تھے، اور القمہ بن علاسہ عامری تھے. ثم احد بنی کلاب، پھر اسی طرح بنو کلاب کے بھی ایک شخص کو دیا. وبین زید الخیل الطائی، اور اسی طرح جو ہے وہ زید خیل الطائی کو. ثم احد بنی نبہان، پھر بنی نبہان کے ایک شخص کو بھی دیا. اب مطلب ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا تقسیم کیا. فتغیرت قریش والانصار، تو قریش اور انصار میں سے کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگی، کیونکہ یہ لوگ اہل نجد میں سے تھے. تو اب دیکھیں نا، اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کی نصرت کرنے والے تو یہی لوگ تھے نا. مکہ میں سے تو قریشی تھے، یا جنہیں ہم مہاجرین کہتے ہیں، اور مدینہ میں انصار تھے. یہ حجاز کا علاقہ تھا، اور یہ جن قبائل کے سرداران کے یا رؤسا کے نام لیے گئے، یہ نجد کا علاقہ تھا. تو عرب کا علاقہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا تھا جغرافیائی اعتبار سے، نجد، تہامہ اور حجاز. تو یہ مکہ اور مدینہ جو ہے، ان میں یہ جو قریش اور انصار کے لوگ تھے تو وہ اس سے جو ہے وہ ناراض ہوئی. فقالو، انہوں نے کہا، یؤتی سنادید اہل نجد، کہ آپ اہل نجد کے رؤسا کو دے رہے ہیں. وَيَدَعُنَا، اور ہمیں آپ نے چھوڑ دیا، ہمیں نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما اتألفہم، میں تالیف قلب کے لیے ان کو دے رہا ہوں. مطلب وہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر دیتے تھے تاکہ وہ اسلام کے اوپر پختہ رہیں، خاص طور پہ سرداران کو، کیونکہ قبائلی معاشرہ تھا. سردار باقی ہے تو پورا قبیلہ بھی اسلام پہ باقی ہے. تو یہ کرنا پڑتا تھا ایک اعتبار سے، اور ان سرداران کی وجہ سے ہی پھر اسلام کی نصرت ہوتی تھی. فَأَقْبَلَ رَجُلٌ، تو ایسے میں ایک آدمی جو ہے وہ آگے بڑھا، غائر العینین، جس کی آنکھیں جو ہے وہ اندر کو دھسی ہوئی تھی، ناتی الجبین، اور اس کی پیشانی ابری ہوئی تھی، قص اللحیہ، داڑھی کے بال گھنے تھے، مشرف الوجنتین، اور اس کے گال جو ہے وہ ابھرے ہوئے تھے، محلوق الراس، سر اس نے منڈوایا ہوا تھا. فقال یا محمد اتق اللہ، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ اللہ سے ڈر جاؤ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن یطیع اللہ اذا عصیتہ، جب نبی ہی اللہ کا نافرمان ہو جائے تو پھر اطاعت اور فرما بردار گزار کون ہوگا. فیأمننی علی اہل الارض، اللہ نے تو مجھے پوری زمین میں امین بنایا، یعنی نبی کو اللہ تعالیٰ امین بنا کے بھیجتے ہیں پوری زمین والوں پہ. ولا تأمنونی، اور تم مجھے جو ہے وہ صرف تھوڑے سے مال کے اوپر امین نہیں سمجھتے، یعنی اللہ نے تو مجھے جو ہے وہ پوری زمین میں امین بنا کے بھیجا، اور تمہاری رائے میرے بارے میں یہ ہے. فسأل رجل من القوم، تو ایک آدمی نے مطلب قوم میں سے یہ بات کہی کہ میں اس کو قتل کر دوں. تو راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے، اور آؤ خالد بن ولید، کہ وہ حضرت خالد بن ولید تھے جنہوں نے کہا. فمنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ بھائی نہیں، اس بندے کو قتل نہ کرو. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ہوگا یہ تو منافق ہے،
تو فلما ولا، پس جب وہ پیٹ پھیر کر چلا گیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من ذئ ھذا قوما، کہ اس کی نسل میں سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی، یقرؤون القرآن، جو قرآن کو پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، یمرقون من الاسلام مروق السہم من الرمیہ، وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے کہ جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، یقتلون اہل الاسلام، وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے، ویدعون اہل الاوثان، اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، لئن ادرکتہم، اگر میں ان کو پالوں، لاقتلنہم قتلات، تو میں انہیں قوم عاد کی طرح قتل کروں، یعنی جیسے اللہ نے قوم عاد کو جو ہے نا عذاب دیا، اور قرآن میں آتا ہے نا کہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے، کانم اعجاز نخل خاویہ، تو ایسے مطلب میدان جنگ میں جو ہے نا وہ ان کو قتل کرے۔ تو یہ خارج کی طرف اشارہ ہے، خارجیوں کی طرف ہے، بہت نیک لوگ تھے، لیکن یہ ہے کہ اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ غیر مسلموں کی طرف کرنے کے بجائے مسلمانوں کی طرف کر لیا۔ تو خارجیوں کی یہ پہچان ہے، یہ پہچان ہے کہ وہ غیر مسلم کو کچھ نہیں کہے گا، مسلمانوں کے اوپر برسے گا۔ یہ شخص مسلمان تھا جس نے کہا تھا جی جس نے کو کہا تھا کہ اللہ سے ڈریں، ہاں، مسلمان تھا نا، مسلمان تھا یہ شخص جس نے کہا تھا اللہ سے ڈر جائیں، لیکن منافقین بھی تو تھے نا، منافقین بھی تھے۔ تو اب کچھ ایسے بھی تھے جن میں جو ہے وہ عمل کی سستی تھی منافقین میں، اور کچھ کردار ایسے تھے کہ جن میں کوئی عمل زیادہ ہی تھا۔ یہ خارجیت اصل میں دوسرا کردار ہے، اور یہ زیادہ خطرناک ہے۔ دیکھیں نا، جس میں عمل کی سستی ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے، اس کا ضمیر اس کو جو ہے وہ ہمیشہ پریشان کرتا رہے گا، کیونکہ عمل نہیں ہے نا، تو اس لیے وہ اپنے نفاق پہ کبھی مطمئن نہیں رہے گا، اپنے اندر سے پریشان رہے گا، تعویلیں کر کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ جو دوسرا ہے نا، یہ بہت کانفیڈنٹ ہوگا کیونکہ اس کے پاس عمل ہے۔ جو خارجی رویے والا ہے نا، یہ بہت کانفیڈنٹ اور پر اعتماد ہوگا، یہ سمجھے گا کہ شاید اصل میں دیندار تو میں ہی ہوں، باقی کوئی نہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، بس زبان تک رہے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہی مراد ہے۔ باقی دیکھیں نا، خوارج جو بعد میں پیدا ہوئے جو گروہ، تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہو کہ گناہ کبیرہ کرنے سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کیا گناہ کبیرہ کرے گا؟ تو وہ تو گناہ کبیرہ کرنے والوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ تو یہ بعض اوقات جو ہے نا، بہت زیادہ عمل بھی آپ کی گمراہی کا باعث بن جاتا ہے، جبکہ آپ بس اپنے آپ کو ہی جو ہے وہ معیار حق سمجھنا شروع کر دیں اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ ہمارے ہاں مذہبی طبقے میں یہ ایک ایٹیٹیوڈ آپ کو نظر آتا ہے، ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل عام ہے۔ تو اب دیکھیں نا، یقتلون اہل الاسلام، وہ تو چلے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی نا، اہل اسلام سے قتال کریں گے، تو اب بات یہ ہے کہ مغرب کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے، فیمنزم پہ کوئی نہیں بات کرنی، نہ سیکولرزم پہ کرنی ہے، نہ لبرلزم پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ والی مسجد کے جو مولوی صاحب ہیں ان پہ پورا جمعہ پڑھا دینا ہے چلو ایک آدھ دفعہ پڑھا بھی دیا، ٹھیک ہے، 2 دفعہ پڑھا دیا، اب ساری زندگی آپ یہی کام کرتے رہو، مسلمانوں کے ہی پیچھے پڑے رہو، تو یہ کوئی مثبت بات نہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں میں بھی خرابیاں ہوں گی، ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، کبھی بات کر دی اس پہ، لیکن زندگی کا مقصد نہ بنائیں، مقصد نہ بنائیں۔
اپنا تعارف یہ نہ بنائے کہ جی اس نے جو ہے نا ساری زندگی جو ہے وہ مسلمانوں پہ تنقید کی ہے. جیسے وہ امیر تیمور جو معروف ہے ہمارے ہاں، اب اس نے مسلمان ہی قتل کیے ہیں، برائے نام مسلمان ہو گیا تھا، سارا عالم اسلام اس نے جو ہے وہ فتح کیا ہے. اب یہ کوئی مطلب کرنے کا کام ہے، یہ کوئی بہادری ہے، یہ کوئی لیڈرشپ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے مسلمان ممالک کو فتح کرنا شروع کر دو. نیکسٹ کیا ہے؟ حضرت ابو ذر سے ہے، قال وہ کہتے ہیں سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قولہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، والشمس تجری لمستقر اللہ، قال مستقرها تحت العرش. ٹھیک ہے کہ سورج جو ہے نا وہ اپنے مستقر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کا مستقر کیا ہے؟ تحت العرش، عرش کے نیچے. وہی مطلب عرش جو ہے وہ بلند ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ سب سورج، زمین، ستارے، ٹھیک ہے، چاند، یہ سب آسمانوں سے نیچے ہیں. وہی اللہ کے لیے صفت علو کا اس بات ہے. پچھلی روایت میں تو یہ تھا کہ مستقر ہے وہ قیامت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ بھی جو ہے وہ ظرف زمان کا معنی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے. تو جیسے دیکھیں نا کہ ہر چیز اللہ کے عرش کے نیچے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے قرآن کہتا ہے نا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، کہ آسمانی دنیا کو ہم نے ستاروں سے مزین کیا. تو یہ ستاروں کا جتنا جہاں آباد ہے یہ پہلے آسمان سے نیچے ہے. پہلا آسمان بھی ان تمام آپ کہہ لیں کہ جی ستاروں سے، کہکشاؤں سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو اس معنی میں، اور پہلے آسمان کے اوپر دوسرا ہے، پھر تیسرا، پھر سات آسمانوں کے اوپر عرش ہے. تو اور اللہ کا عرش جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ قرآن نے یہ کہا نا واسع کرسی السماوات والارض، کہ اللہ کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں پہ چھائی ہوئی ہے. اللہ کی کرسی کے اوپر عرش ہے. 7 آسمانوں کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر عرش ہے، اور کرسی جو ہے وہ 7 آسمانوں پہ چھائی ہوئی ہے. تو عرش تو کرسی سے بھی بڑا ہے. تو اس معنی میں گویا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہی ہے. اللہ کے عرش سے نیچے کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کوئی چیز اللہ کے عرش کے نیچے نہ ہو. سب اللہ کے عرش کے نیچے. اس میں عرش جو ہے وہ کرسی کے اوپر ہے. کرسی اس معنی میں نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس معنی میں نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور ایک اور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کرسی بیسیکلی موضع القدمین کو کہتے ہیں لغت میں، 2 قدموں کے رکھنے کی جگہ. ٹھیک ہے، اس کو کرسی کہتے ہیں. بس اس سے زیادہ آگے بندے کو تفصیل میں نہیں جانا چاہیے. تو اللہ کی جو کرسی ہے وہ 7 آسمانوں پہ چھائی ہوئی ہے. کرسی کے اوپر پھر اللہ کا عرش، وہ کرسی سے بھی بلند. اس عرش کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پائے ہیں، قیامت والے دن اسے 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. اچھا، اس پہ پھر لوگ وہ یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی اچھا پھر اللہ کا وزن 8 فرشتوں نے اٹھا لیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اس کا اقرار کرتے ہیں، اس بات کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی اس طرح سے تفصیل نہیں ہے، بلکہ وہ تفصیل کو بدعت شمار کرتے ہیں نا. وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا جسم جو ہے وہ عرش سے مس کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جو بات آئی نہیں تو ہم وہ کیوں کہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جسم جو ہے جیسے میں کرسی کے اندر آ گیا ہوں تو ایسے کوئی عرش ہے جس کے اندر اللہ سما گیا. اچھا، وہ یہ بھی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عرش بڑا ہے، اللہ چھوٹا ہے. جیسے وہ دیکھیں نا یہ کرسی کے اندر میں سما گیا ہوں تو اللہ عرش میں سما گیا. ٹھیک ہے، تو عرش بڑا ہو گیا، اللہ چھوٹا ہو گیا. ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ
اللہ کے جو ہے اللہ نے وہ عرش کو مس کیا ہوا ہے، ٹچ کیا ہوا ہے، تو فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، تو 8 فرشتوں نے گویا اللہ کا وزن اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ تو بس اس قسم کی بحثیں کر کے نا عقلی، تو وہ پھر اس کا انکار کرتے ہیں عرش کا۔ لیکن جو سلف صالحین ہیں جو اس بات کرتے ہیں وہ پھر اتنا ہی اس بات کرتے ہیں جتنا کتاب و سنت میں آ گیا، اس کے بعد وہ ایک لفظ بھی بات نہیں کرتے۔ وقولی جل ذکرہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام کہ اللہ کی طرف کلمات طیب جو ہے وہ کیا ہیں، چڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، یہ قرآن میں بھی آ گیا، پاکیزہ کلمات وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ وقال ابو جمرہ عن ابن عباس بلغ ابا ذر مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لاخی، حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ حضرت ابو ذر کو جب خبر ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، یعنی کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو حضرت ابو ذر نے اپنے بھائی سے کہا تھا اعلم لی علم ھذا الرجل، کہ مجھے اس آدمی کے بارے میں ذرا خبر دو، اس کے بارے میں معلومات لے کے مجھے بتاؤ، الذی یزعم، جس کا یہ گمان ہے، انہ یاتیہ الخبر من السماء، کہ اس کے پاس خبریں آتی ہیں آسمان سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے بھی جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ وقال مجاہد، اور حضرت مجاہد نے کہا العمل الصالح یرفع الکلم الطیب، کہ عمل صالح کیا کرتا ہے، وہ طیب کلمات کو چڑھاتا ہے اوپر۔ وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ پاکیزہ کلمات، جیسے آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو یہ کلمات آسمانوں تک پہنچتے ہیں حمد و ثنا کے، لیکن عمل صالح نیک عمل ہو تو یہ کلمات اوپر چڑھتے ہیں، یہ حضرت مجاہد نے کہا رحمہ، یعنی اللہ تک پہنچتے ہیں، پھر آپ کا معمولی ذکر بھی اللہ کو پہنچتا ہے اگر آپ اعمال صالح کرنے والوں میں سے۔ نہیں یہ نہیں، یہاں تو باب اور ہے نا، باب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ چونکہ کتاب التوحید ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علو ثابت کر رہے ہیں نا، وہ باقی باتیں تو نکلتی ہیں، تو نکلتی۔ اور ذی المعارج کا مطلب بھی کیا ہے کہ الملائکہ تعرج الیہ، فرشتے جو ہے وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، قرآن میں آتا ہے نا ذی المعارج۔ جی حضرت قیس جو ہے وہ حضرت جریر سے رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ نظر الی القمر لیلۃ البدر، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا، 14ویں رات کا چاند تھا۔ قال انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنے رب کو ایسی دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، لا تزامون فی رؤیتہ، اور اللہ کی رؤیت میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَافْعَلُوا، اور اگر تم میں استطاعت ہو کہ تم سستی نہ کرو، ایک اس نماز میں جو مغرب سے پہلے ہے یعنی عصر کی نماز میں، اور دوسرا وہ نماز جو آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے ہے یعنی فجر کی نماز میں، تو ایسا کر لو۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی رؤیت بیسیکلی ان لوگوں کو ہوگی کہ جو فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں اہتمام کرتے ہیں، ان دونوں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہاں رؤیت باری تعالیٰ کا وہی جو اوپر باب قائم کیا نا امام بخاری نے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ کچھ چہرے اس دن کیا ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، جو اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ تو باقی معتزلہ وغیرہ نے انکار کیا اس کا، رؤیت کا، اہل سنت تو قائل ہیں اس کے۔ وہ اس لیے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی رؤیت جو ہے نا اس کے لیے پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے لیے کوئی جہت ہے، وہی مطلب فلسفیانہ مسائل رکاوٹ بن جاتے ہیں۔
مطلب ایک چیز جو انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق گہرا کرتی ہے نفسیاتی اعتبار سے کہ یار میں اپنے رب کو دیکھوں گا، اس کو بھی انہوں نے فلسفے کا موضوع بنا کے اس کو ایک ذہنی مشق میں ڈال کے بالکل وہ آپ کو اللہ کے ساتھ وہ جو ایک قلبی تعلق ہے نا اس سے ایک طرح سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ جتنی روایات ہیں یہ دیکھیں، اگر آپ ان کو ان کے لغوی معنی پہ باقی رکھیں تو پھر جو انسان کے اندر وہ اللہ کا ایک تعلق جس کو وہ ایکٹیویٹ کرتی ہیں وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے۔ اور جب اس کی آپ فلسفیانہ توجیہ میں تشریح میں پڑ جائے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یعنی جو اصل اس کا موضوع ہے کہ اللہ کو دیکھو گے، بس اتنی سی بس دیکھیں گے، بس ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک جہت میں ہوگا یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری نظریں اس کا احاطہ کر لیں گی تو اللہ تعالیٰ محدود ہو جائے گا، اس قسم کی بحثیں کر کر کے انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں نا وہ اصل جو کلام کا جوہر تھا اس کا ستیہ ناز کر دیا۔ یعنی یہ طلب، یہ شوق کہ میں اپنے رب کو دیکھوں اور اس شوق میں وہ کوئی عمل کرے وہ پیچھے رہ گیا، اور یہ چیز آگے آ گئی کہ جی اللہ کو دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا، دیکھنے میں یہ پرابلم ہے وہ مسائل ہیں۔ نہیں، آگے روایت آ رہی ہے تمام جو ہے نا وہ آگے روایت آ رہی ہے، اس میں تھوڑی تفصیل ہے اس میں۔ پھر یہ بھی انہوں نے بحث پیدا کی کہ اللہ تعالیٰ کو جب دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے وہی چیز دیکھی جا سکتی ہے جو کسی فارم میں ہو، صورت میں ہو، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی صورت میں ہے۔ تو یہ بات درست ہے، اللہ کے لیے صورت کا اطلاق ہوا ہے، آگے روایتیں آ رہی ہیں، امام بخاری لے کے آ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ صورت کا اس بات ہوا ہے۔ ہاں نہیں، اثر کی نماز ہے، حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ میں بھی درمیانی نماز اثر کی نماز ہے، چونکہ اثر کی نماز جو ہے نا میں غفلت زیادہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، یا عربوں میں جو کلچر تھا تو وہاں کاروبار جو پیک پہ ہوتا تھا، اب تھوڑا ظاہری بات ہے تمدن میں بھی ارتقاء آ گیا، تو وہاں جو کاروبار پیک پہ ہوتا تھا تو وہ عصر کے ٹائم ہوتا تھا۔ تو اب بھی خیر لوگ 12 بجے تو دکانیں کھولتے ہیں، تو ایک اعتبار سے آپ کہہ لیں کہ عصر کے ٹائم خریداری اب بھی کافی ہوتی ہے۔ میں نے سنا کچھ نماز کے لوگ کہتے ہیں کہ دن چونکہ شروع ہوتا ہے مغرب کے وقت، تو پہلی نماز مغرب ہوئی تو درمیانی نماز فجر بنتی ہے۔ نہیں، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ والصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، بعض صحیح روایتوں میں ہے، یہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ تو زیادہ بہتر یہی توجیہ ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز نہیں بلکہ عصر کی نماز بھی تھی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انکم سترون ربکم عیانا، تم اپنے رب کو جو ہے وہ کھلی آنکھ سے دیکھو گے، ٹھیک ہے، مطلب بالکل سامنے، علانیہ آنکھ سے۔ حضرت جریر سی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول وسلم جو ہے وہ ہم پہ ایک مرتبہ نکلے، ٹھیک ہے، اور وہ 14ویں رات کی چاند تھی، ٹھیک، مطلب وہ جو رات تھی وہ 14ویں رات کے چاند کی رات تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انکم سترون ربکم یوم القیامہ، کہ تم قیامت والے دن اپنے رب کو دیکھو گے، کما ترون ھذا، جیسا کہ تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، لا تضامون فی رؤیتی، اللہ کی رؤیت میں تمہیں کوئی مشقت، کوئی دقت، کوئی پریشانی کچھ بھی نہیں ہوگا، مطلب کسی کے ذہن میں سوال نہ پیدا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ان الناس قالوا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وسلم کیا ہم قیامت والے دن اپنے رب کو دیکھ پائیں گے؟ اب تو ظاہری بات ہے یہ سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تضارون فی القمر لیلۃ البدر، کیا تم جو ہے وہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی مشقت، کوئی دقت محسوس کرتے ہو؟ قالوا لا یا رسول اللہ، تو کہنے لگے اللہ کے رسول وسلم نہیں۔ قال فهل تضارون فی الشمس،
لیس دونہا سحاب، کیا کبھی سورج دیکھنے میں کوئی دقت محسوس کی ہے جبکہ بادل بھی درمیان میں نہ ہو؟ قالوا لا یا رسول اللہ، تو کہنے لگے اللہ کے وسلم نہیں۔ قال فإنکم ترونہ، تو آپ وسلم فرمایا کہ بھئی دیکھو تم اپنے رب کو بھی اسی طرح سے دیکھو گے۔ کذالک یجمع اللہ الناس یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگوں کو جمع کرے گا۔ فیقول، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا اللہ تعالیٰ کہے گا، من کان یعبد شیئا فلیتبع، جو جس کی عبادت کرتا تھا نا اس کے پیچھے چلا جائے۔ فیتبع من کان یعبد الشمس، الشمس، جو سورج کے پجاری تھے وہ سورج کے پیچھے پیچھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا الہ سورج تھا۔ ویتبع من کان یعبد القمر، القمر، جو چاند کے پجاری تھے وہ چاند کے پیچھے پیچھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ویتبع من کان یعبد الطواغیت، الطواغیت، جو طاغوت کے پجاری تھے وہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے، مطلب ایسے لیڈرز جو اپنی عبادت کرواتے تھے، طاغوت سے مراد ہیں وہ لیڈرز ہیں جو اپنی عبادت کرواتے ہیں۔ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ، اور یہ امت جو ہے وہ باقی رہ جائے گی۔ فِيهَا شَافِعُوهَا أَوْ مُنَافِقُوهَا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دونوں طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو سفارش کرنے والے، یعنی اتنے نیک ہوں گے جو دوسروں کو بھی سفارش کریں گے، اور وہ بھی ہوں گے جو منافق بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ شک کا ابراہیم، اس میں حضرت جو ابراہیم ہے جو راوی ہیں ان کو جو ہے وہ شک ہوا ہے ان الفاظ میں۔ فیاتیہم اللہ، پر اللہ ان کے پاس آئے گا، یعنی اس قوم کے پاس۔ فیقول، اور اللہ تعالیٰ کہے گا انا ربکم، دیکھو میں تمہارا رب ہوں۔ فیقولون ھذا مکاننا، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہاں یہ ہماری جگہ ہے۔ حتی یاتینا ربنا، یہاں تک کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا، جب ہمارے پاس ہمارا رب آ جائے گا، عرفناہ، تو ہم اس کو پہچان لیں گے۔ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، بس ان کا رب ان کے پاس آئے گا اس صورت میں جس کو وہ پہچانتے ہوں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رب کو دیکھ کے وہ کہیں یار یہ کیسا رب ہے ایسا نہیں ہے، یہ الفاظ بہت اہم ہیں کہ ان کا رب ان کے پاس آئے گا اس صورت میں جس سے وہ مانوس ہوں گے، اس صورت میں آئے گا۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس پہ گفتگو کی تھی نا کہ اللہ، وہ بھی بلکہ بخاری کی روایت ہے میرے خیال میں، ایک منٹ، ہاں یہ صحیح بخاری میں ہے روایت 6227 کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جب آدم کو پیدا کیا کیا کہا، خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو پیدا کیا اپنی صورت پہ۔ یہاں انہوں نے ترجمہ کیا ان کی صورت پہ پیدا کیا، لیکن یہ ترجمہ درست نہیں معلوم ہوتا۔ ہو ضمیر جو ہے نا، ہو ضمیر بعض لوگوں نے آدم کی طرف لوٹا دی، یہ درست نہیں، اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ آدم کو آدم کی صورت پہ پیدا کیا، یہ بے معنی سی بات لگتی ہے، مطلب اتنی تعویل کرنا نا عجیب سا لگتا ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا آدم کی صورت پہ، یعنی وہ کہتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک ہی تھے۔ کیوں ایک تھے؟ کہ طولہ 60 ذراع، 60 ہاتھ ان کی اونچائی تھی۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ آدم کی جو اولاد بھی تھی وہ بھی اسی جو ہے وہ قد بت کی حامل تھی۔ وہ بعد میں آ کے اللہ کے وسلم نے کہا کہ قد کم ہوئی ہیں، شروع میں تو 60 ہاتھ قد ہی ہوتا تھا آدم کا بھی اور اولاد آدم کا بھی۔ تو اس لیے صحیح ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، یہاں صرف اس سے بچنے کے لیے کہ اللہ کی صورت کا جو ہے وہ اس بات نہ کرنا پڑے، حالانکہ اس روایت میں واضح طور پہ آ گیا، یہ جو ابھی ہم روایت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ، اللہ آئے گا ان کے پاس اپنی اس صورت میں جس کو وہ پہچانتے ہوں گے۔ تو اللہ کی صورت کا تو اس بات ہے، اور پھر ساتھ اس کا بھی اس بات ہے کہ وہ اللہ نے آدم کو جو ہے وہ اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ بلکہ یہ روایت جو ہے نا، جو جہاں پہ آتی ہے نا ایک، اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہو گیا، کچھ لوگوں نے اس روایت کے اوپر جرح کر دی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے جو ہے نا وہ اس کو جرح کرتے ہیں۔ یہ جو روایت ہے نا، لا تقبح الوجوہ فإن ابن آدم خلق علی صورت الرحمن، مطلب کسی کے چہرے کو جو ہے نا وہ برا بلا مت کہو، ٹھیک ہے،
کیونکہ ابن آدم جو ہے اس کی پیدائش رحمان کی صورت پر ہوئی ہے. اب یہاں ضمیر جو ہے نا اس کو ظاہر کر دیا گیا. ٹھیک ہے، ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ رحمان کی طرف. باقی بات تو صحیح بخاری سے بھی ثابت ہے نا، لیکن اس کے بارے میں بعض ائمہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ روایت درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو امام احمد وغیرہ نے اور اسحاق بن راہویہ وغیرہ نے انہوں نے صحیح کہا ہے. ابن خزیمہ نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. بہرحال ابھی تک اختلافی مسئلہ ہے، چلا آ رہا ہے. علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اور شیخ بن باز کہتے ہیں جیسے کہ صحیح ہے، تو وہ چلا آ رہا ہے. ابن تیمیہ نے بھی کہا کہ حسن درجے کی ہے، تو وہ اختلافی مسئلہ ہے. بہرحال اس کی روایت کی سند جو ہے نا، لیکن ایک دوسری روایت کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّ اللَّهَ تعالیٰ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ وَجْهِهِ، لیکن یہاں پہ بھی ضمیر کسی اور طرف لٹائی جا سکتی ہے. لیکن خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صورت جو ہے نا وہ اللہ کے لیے صفت صورت کا اثبات ہے، اور اس میں بھی صحیح بخاری کی روایت یہی کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے پاس آئے گا اس صورت میں جس کو وہ پہچان. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، کچھ تو دیکھیں گے نا، یہ تو نہیں کہ جی مطلب خلا کو دیکھ رہے ہوں گے، کچھ تو دیکھیں گے نا. اب وہ کوئی صورت تو ہوگی نا جس کو وہ دیکھیں گے. وہ صورت، اب انسان جن صورتوں سے آشنا ہے ان میں بہترین صورت، ظاہری بات ہے انسان تو اپنی صورت کے علاوہ کسی کو بہترین صورت سمجھتا ہی نہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ اس مسئلے کو اس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے کہ جیسے مسند احمد بلکہ یہ سنن ترمذی میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے رب کو احسن صورت میں دیکھا، یعنی خواب میں احسن صورت میں دیکھا. تو ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا اظہار جو ہے نا وہ احسن صورت میں کریں گے. یہ بات کہی جا سکتی ہے. مطلب ہم یہ کہیں کہ جی اللہ کی حقیقت اور کنہ شاید ہم پھر بھی نہ جان پائیں، کیونکہ بعض دوسری روایتوں میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور صورت میں ان کے سامنے آئے گا. آگے چل کے یہ بھی ہے ایک مرتبہ اللہ کو وہ ایک صورت میں دیکھیں. ظاہری بات ہے دیدار تو ایک مرتبہ نہیں ہوگا، تو اللہ کو وہ بہترین سے بہترین صورت میں دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایک صورت کا پابند تو نہیں ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک صورت کا پابند نہیں ہے. اور حدیثوں میں یہ بھی آ گیا کہ اللہ کو جب دوبارہ دیکھیں گے تو وہ جو ہے وہ اور صورت میں دیکھیں گے، یعنی اس کی کسی اور شان کے ساتھ دیکھیں گے. کچھ روایات میں منع کیا گیا صورت بنانے کے حوالے سے کہ 3D چیز کو کہتے ہیں صورت، یا 2D بھی اس میں آتی ہے تصویر بنانا یا مجسمہ سازی ہے. ہاں وہ جو صورت جو تصویر ہے نا، تو تصویر میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. تصویر میں تو وہ 2D بھی آ جاتی ہے، 3D بھی آ جاتی ہے، مجسمے کا بھی تذکرہ ہے. لیکن وہ بہرحال ایک اختلافی مسئلہ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جو ممانعت ہے تصاویر کی یا اسٹیچوز کی، اس کی علت کیا ہے. تو بعض لوگ اس طرف چلے گئے کہ اس میں ممانعت کی علت جو ہے وہ شرک ہے. ٹھیک ہے، چونکہ وہ شرک کا ذریعہ بنتی ہیں، تو اگر وہ شرک کا ذریعہ نہ بنے، جیسے مثال کے طور پہ تصویر ہے، آپ نے اس کو گھر میں اونچی جگہ پہ نہیں لٹکایا. ٹھیک ہے، تو بعض روایتوں میں آتا بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں پردے لٹکائے جن میں تصاویر تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، لیکن بعد میں انہی پردوں کے انہوں نے گاؤ تکیے بنا لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کی. تو گویا اگر تصویر جو ہے وہ مقام تعظیم میں نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مقام تعظیم میں ہوگی تصویر تو وہ شرک کا ایک ذریعہ بنے گی، تعظیم کا ذریعہ بنے گی، اور وہ تعظیم آگے شرک کا ذریعہ بنے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کچھ لوگ اس طرف گئے، اور یہ تو جی بہتر معلوم ہوتی ہے کیونکہ بعض چیزوں کا اثبات بھی ہے، جیسے گڑیا کا اثبات ہے. ٹھیک ہے، حدیثوں کے اندر انصار کی عورتیں کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی کیا کرتی تھی، روزے رکھواتی تھیں، اور وہ پھر آٹے سے جو ہے نا، اس وقت تو آٹا ہی ہوتا تھا، تو ان کو ہم کھلونے بنا کے دیا کرتی تھی جس سے وہ کھیلتے تھے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کا تذکرہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ وہ ٹائز وغیرہ جو کھلونے ہیں نا وہ
نیچے فرش پہ رولتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، مقام تعظیم میں نہیں ہوتے، ٹھیک۔ ہاں اگر آپ جیسے اب جو ہندو ہے نا، وہ کیا کرے گا، وہ جو اس کا بت ہے وہ بھی ایک کھلونا ہی ہے ایک طرح سے آپ کہہ لیں، لیکن وہ اس کو مقام تعظیم پہ رکھے گا، تو کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا بچہ اس کو ٹھڈے مار رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اس کو ٹھڈے ماروں، کیونکہ وہ اس کا خدا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو بڑا سجا کے اس کے سامنے کھڑا ہوگا، ہاتھ باندھ کے، اور اس سے مرادیں مانگے گا، اس کو اوپر رکھے گا شیلف پہ۔ تو اس لیے تصویر کی تعظیم نہ کرے، اور یہ کھلونے وغیرہ بھی اونچے مقام پہ نہ رکھے، یہ ممانعت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی وہ استعمال میں آ رہی ہیں چیزیں بچوں کے، مقام تعظیم میں نہیں ہے، کوئی شرک کا داعیہ یا سبب یا رستہ بھی نہیں کھل رہا، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو صدن لذریعہ منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ذریعہ بن سکتا ہے شرک کا، یہ جو تصاویر ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں۔ ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہو، اگر یہ جو اینیمیٹڈ آپ کی جو ہیں اور اسی طرح سے گیمز وغیرہ بھی ہیں، اگر ایجوکیشنل پرپس سے ہیں تو اس میں آپ کو ڈرائنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محض انٹرٹینمنٹ کے لیے نا اس کو ہمارے دین نے آپ یوں کہہ لیں کہ جی پسند نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ آرٹ برائے آرٹ جو ہے نا، وہ پھر آپ کو وہیں پہ لے جاتی ہے لبرل آرٹ کی طرف، وہ پھر لبرل آرٹ پھر آپ کو پھر آگے کہاں تک پہنچاتا ہے وہ ہمارے سامنے۔ تو وہ آرٹ برائے آرٹ کے لیے نہ ہو، ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بچوں کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں تصاویر ہوتی ہے سکھانے کے لیے انہیں، اور تصویر سے لرننگ ذرا زیادہ ہوتی ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ نہیں، اجتناب کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، جب آپ کم از کم اتنا ہے کہ جب آپ نے سجدہ کرنا ہو، نماز پڑھنی ہے، تو آپ کے کپڑوں پہ تصویر نہ ہو، سامنے تصویر نہ ہو، کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے، اتنا کرنا چاہیے۔ باقی تو آپ دیکھیں نا، آپ گھر میں جو بھی پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں، آپ شیمپو لے کے آ رہے ہیں، آپ صابن لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز کے اوپر تصویر بنی ہے، آپ کے گھر میں اخبار آ رہی ہے اس پہ تصویر بنی ہے، تو کہاں کہاں انسان اس کو روکے گا۔ ہاں، اس میں اتنا کوشش کر لیں کہ بچوں کے جو کپڑے وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے بچے جو ہے نا وہ فیسینیٹ نہ ہوں، مرعوب نہ ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ کارٹونز ہوتے ہیں، وہ بین 10، وہ ہر جگہ، وہ اس کی پینسل بھی اس نے لینی ہے، اس کی جیومیٹری بھی لینی ہے، اور اس کا بیگ بھی لینا ہے، اور اس کا جوتا بھی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک دوسرا پہلو یہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مقام عزت میں تو نہیں رکھتے ہم ان کو، ظاہر بات ہے جوتا تو اس نے پاؤں میں پہننا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان ہیروز کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اب ہمارے ہاں تو اس طرح سے ہیرو ورشپ نہیں ہے، یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ سپر مین کو اپنا آئیڈیل بنا لے، وہ مطلب وہ بھی تخیلاتی ہیں نا چیزیں، وہ بھی کون سا ایکچول میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو ان کا جو ہے پروردگار ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے ہوں گے، فیقول انا ربکم، تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، فیقولون انت ربنا، تو وہ بھی کہیں گے ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ٹھیک ہے، فیتبعونہ، تو وہ اپنے رب کے پیچھے ہو لیں گے، وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جہنم، اور جہنم کی پشت کے اوپر جو ہے وہ صراط، یعنی پل صراط جسے ہم کہتے ہیں، اس کو رکھ دیا جائے گا۔ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَن يُجِيزُهَا، تو آپ وسلم فرمایا میں اور میری امت پہلے ہوں گے جو جہنم کے اس پل صراط کے اوپر سے گزریں گے۔ یعنی یہ تو قرآن نے بھی کہہ دیا نا کہ جس نے بھی جنت میں داخل ہونا ہے اس نے جہنم کے اوپر سے گزر کے داخل ہونا ہے، یا کم از کم اسے جنت میں جاتے ہوئے یہ احساس رہے کہ اللہ نے اسے کس عذاب سے بچایا، کہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے لے کے آئے۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، اور اس دن کسی کو کلام کرنے کی جو ہے وہ جرت نہیں ہوگی سوائے رسولوں کے۔ وَدَعْوَ الرُّسُلُ يَوْمَئِذٍ اللہم سلم، اور رسولوں کی بھی جو اس وقت پکار ہوگی قیامت والے دن، وہ بھی کیا ہوگی، یا اللہ بس بچا لے بچا لے۔ وفی جہنم کلالیب مثل شوک سعدان، اور جہنم میں جو ہے وہ
کچھ آنکڑے ہوں گے جیسا کہ شادان جھاڑی کے کانٹے ہوتے ہیں، یعنی وہ اس کے قریب سے گزرے نا وہ کانٹ، تو اسی طرح جہنم کے اوپر سے جب لوگ گزریں گے نا تو گویا کہ وہ چیزیں آئیں گی جو ان کو آنکڑے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگوں کو پکڑ کے اچک کے وہ نیچے جہنم میں لے جائیں گے جب وہ اس کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے۔ حل رأیتم السعدان، کیا تم نے وہ سعدان جھاڑی دیکھی ہے؟ قالوا نعم، تو لوگوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ قال فإنها مثل الشوك السعدان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم کے جو آنکڑے ہوں گے وہ سعدان جو جھاڑی ہے اس کے کانٹوں کی مانند ہوں گے۔ غیر انہ لا یعلم ما قدر اذمها، ہاں اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنے بڑے ہیں۔ کانٹے تو تم نے دیکھے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ جہنم کے آنکڑے کتنے بڑے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تخطف الناس باعمالہم، تو وہ جو آنکڑے ہیں وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے کیا کریں گے؟ وہ چک لیں گے جب وہ جہنم کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے۔ فمنہم الموبق بقیہ بعملہ او الموسک بعملہ، کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال سے ہلاک ہو جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے باندھ دیا جائے گا۔ ومنہم المخردل، کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اویل مجازہ، اور کچھ ایسے ہوں گے جنہیں ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا۔ اور نحو ثم یتجلی، پھر آپ کے رب کی جو ہے وہ تجلی ہوگی، ٹھیک ہے۔ حتی اذا فرغ اللہ من القضاء بین العباد، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائے گا، مطلب سب فیصلے اللہ تعالیٰ چکا دے گا۔ وَأَرَادَ أَن يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، تو پہلے جہنم میں تو لوگ چلے گئے نا، اب اللہ تعالیٰ یہ چاہیں گے کہ اپنی رحمت سے کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالیں۔ امر الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو، ان یخرجوا من النار من کان لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا نا تو اس کو جہنم سے نکال لیں۔ ممن اراد اللہ ان یرحمہ، لیکن یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت کا ارادہ کریں گے۔ ظاہری بات ہے، مطلب کوئی اور ان کے اندر عمل ہوگا تبھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شفقت کریں گے۔ ممن یشہد اللہ الہ الا اللہ، اور یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو یہ گواہی دیتے ہوں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کلمہ گو ہوں گے۔ فیعرفونہم فی النار باثر السجود، تو انہیں جو ہے وہ ان کے سجدوں کے جو نشانات ہیں نا ان کی وجہ سے انہیں پہچان لیا جائے گا، مطلب نمازی بھی ہوں گے جن کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ تأکل النار ابن آدم الا اثر السجود، تو ابن آدم جب جہنم میں جائے گا تو سجدے کی جگہ کے علاوہ تمام جسم کو آگ کھا جائے گی۔ حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود، اللہ نے جو ہے وہ آگ پہ یہ چیز حرام قرار دے دی ہے کہ وہ سجدے کی جگہ کو جو ہے وہ کھائے، یعنی جن چیزوں پہ انسان سجدہ کرتا ہے، ہاتھ ہیں، گھٹنے ہیں، پاؤں ہیں، پیشانی ہے، تو یہاں پہ آگ اثر نہیں کرے گی بھلے وہ جہنم میں بھی چلا جائے۔ فیخرجون من النار قدم توحشو، تو وہ آگ سے نکلیں گے اس حال میں کہ وہ بالکل سڑ کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ فیصب علیہم ماء الحیات، تو ان کے اوپر زندگی کا پانی جو ہے وہ ڈالا جائے گا، مطلب انہیں ایک نہر میں غوطہ دیا جائے گا۔ فینبتون تحتہ کما تنبت الحبہ فی حمیر السیل، تو وہ ایسے اگیں گے کہ جیسے ایک دانہ جو ہے وہ سیلاب کے لائے ہوئے مطلب سیلاب جس کو اٹھا لاتا ہے، حمیل کہتے ہیں، تو وہ سیلاب بہت سا جو ہے نا وہ جھاڑ جھنکاڑ اٹھا کے لے آتا ہے نا، تو وہ اپنے کناروں پہ پھینک دیتا ہے، تو پھر وہاں جو ہے وہ نباتات اگتی ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جیسے وہ سیلاب آتا ہے کسی نہر میں اور اس کے کناروں پہ جو ہے وہ نباتات اگتی ہیں، تو ایسے جو ہے وہ نہر حیات جو ہے زندگی کی جو نہر ہے اس کے کنارے پہ ایسے لگے گا جیسے وہ انسان اگ رہے ہیں۔ ثم یفرغ اللہ من القضاء بین العباد، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان جب قضاء سے فارغ ہو جائے گا، ویبقى رجل منہم مقبل بوجہہ علی النار، تو اب ایک آدمی باقی رہ جائے گا، وہ جہنم سے تو نکال دیا گیا لیکن اس کا چہرہ بھی جہنم کی طرف ہے۔ وہ آخر اہل النار، یہ جہنم سے نکلنے والا سب سے آخری شخص ہوگا۔ دخولا الجنہ، اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا۔ فیقول اے رب اصرف وجہی عن النار، تو وہ اب کہے گا یا اللہ جہنم سے تو نکال دیا، اب میرا چہرہ تو جہنم سے پھیر دیں۔ فإنه قد کشبنی ریحها وأحرقنی زکاؤها، جہنم کے جو شعلے ہیں اور اس کی جو لو ہے
اس نے مجھے جھلسا کے رکھ دیا، جلا کے رکھ دیا۔ فید اللہ بما شاء ان یدعو، وہ اللہ کو پکارتا رہے گا، دعائیں کرتا رہے گا کہ یا اللہ جہنم سے تو نکال لیا، کم از کم اس سے منہ ہی پھیر دیں۔ ثم یقول اللہ هل عصیت ان اعطیتک ذلک ان تسألنی غیرہ، پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ دیکھو اگر تو نے اب اتنی دعا کی ہے تو اب اگر میں تمہارا منہ جو ہے وہ جہنم سے پھیر دوں تو اس کے علاوہ تو کچھ سوال نہیں کرو گے۔ فیقول لا، تو وہ کہے گا نہیں، وعزت کا، آپ کے رب عزت کی قسم، آپ کے مقام اور مرتبے کی قسم، لا اسألک غیرہ، یا اللہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وَيُؤْتِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقٍ، اور وہ اپنے رب کو پختہ وعدے دے گا، ٹھیک ہے۔ ما شاء فیصرف اللہ وجہہ عن النار، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے پھیر دیں گے۔ فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ، تو اب جب اس کا رخ جنت کی طرف ہو جائے گا، وَرَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ أَيْ رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، تو پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ خاموش رہے گا، پھر کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے آپ جنت کے دروازے کی طرف تھوڑا سا بڑھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے الست قد آتیت عہودک ومواثیق، تو نے تو مجھ سے بڑے وعدے جو ہے وہ کیے تھے کہ اللہ تسألنی غیر الذی اوتیت ابدا، کہ جو میں نے تجھے دے دیا اس کے علاوہ تو کچھ اور سوال نہیں کرے گا۔ ویلک یا ابن آدم ما اقدرک، تو کتنا جو ہے وہ وعدہ خلاف ہے اے آدم کی اولاد۔ تو وہ کہے گا اے رب، اے میرے پروردگار، اور اپنے رب کو پکارے گا۔ حتیٰ یقول هل عصیت ان اوتیت ذلک ان تسأل غیرہ، پھر اللہ تعالیٰ اس سے یہ بات وعید لیں گے اب اس کے علاوہ تو کوئی سوال نہیں کرے گا۔ تو وہ کہے گا اے اللہ آپ کے مقام اور مرتبے کی قسم، لا اسألک غیرہ، اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کروں گا۔ ویؤتی ما شاء من عہود ومواثیق، اور پھر وہ اللہ کو خوب اپنے پختہ جو ہے وہ وعدے دے گا۔ فیقدمہ الی باب الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے کے قریب کھڑا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا قَامَ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ إِن فَحَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، اب جب جنت کے دروازے کے قریب کھڑا ہوگا تو اسے جنت نظر آ رہی ہے۔ فَرَآ مَا فِيهَا مِنَ الْحَبْرَ وَالسُّرُورِ، جنت کی نعمتیں، لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَسْكُتَ، تھوڑی دیر تو وہ اپنے وعدے یاد کرے گا، خاموش رہے گا، اللہ سے بڑے وعدے وعید کیے تھے۔ ثم یقول، پھر کہے گا اے رب ادخلنی جنہ، یا اللہ جنت میں داخل کر دے۔ فیقول اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہے گا الست قد آتیت عہودک ومواثیق، وہ تیرے وعدے کہاں گئے جو تو نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ تو کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تسأل غیر ما اوتیت۔ فیقول ویلک یا ابن آدم ما اغترک، اے ابن آدم مطلب تو کتنا وعدہ خلاف ہے۔ فیقول کہے گا اے رب لا اکونن اشقا خلقک، میں نہیں چاہتا کہ میں تیری مخلوق میں مطلب بدبخت ترین آدمی ہوں، مطلب جنت کے دروازے پہ پہنچ کے جو ہے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکوں۔ فلا یزال یدعو، تو وہ اللہ کو پکارتا رہے گا، حتیٰ یضحک اللہ منہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہنسے گا۔ فاذا ضحک منہ، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ ہنسے گا، قال لہ ادخل الجنہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کہیں گے جا تو بھی جنت میں چلا جا۔ فاذا دخلھا، جب وہ جنت میں داخل ہوگا، قال اللہ لہ تمنا، تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے آپ خواہش کر۔ فسأل ربہ، تو اللہ سے سوال کرے گا، وتمنا، خواہشات کا اظہار کرے گا۔ حتیٰ ان اللہ لیذکرہ، یہاں تک کہ اللہ اسے یاد کروائے گا اچھا یہ خواہش رہ گئی ہے، یہ بھی تو کرنا اور یہ بھی تو مانگنا، یہ بھی تو مانگنا۔ یقول کذا و کذا، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کہتے رہیں گے۔ حتیٰ ان قطعت بہ الامان، یہاں تک کہ اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ قال اللہ ذالک لک، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے چل یہ سارا تیرے لیے، ومثلہ معہ، اور جتنا مانگا ہے تو نے اس سے 2 گنا تجھے اور بھی دیا۔ تو یہ ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذہن کا بھی تذکرہ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی صفت صورت کا بھی آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کے رویت کا بھی آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، پھر آج اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔